السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى سنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 312 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی الضحى سنتی عشرۃ رکعۃ، من مانے جو، صلی یصلی کے مانے نماز پڑھنا، من صلی جو پڑھے مطلب نماز پڑھے، الضحى چاشت، الضحى چاشت، من صلی الضحى جو چاشت کی نماز پڑھے، سنتی عشرۃ رکعۃ، سنتی عشرہ 12، سنتی عشرہ، من صلی الضحى سنتی عشرۃ رکعۃ جو چاشت کی 12 رکعت نماز پڑھے، بنى اللہ له قصرا فی الجنہ، بنى اللہ له قصرا فی الجنہ، بنا مانے بنانا، بنا یبنی بنانا، بنى اللہ اللہ بنائے گا، تعمیر کرے گا، لہو اس کے لیے، بنى اللہ لہو اللہ اس کے لیے بنائے گا، بنا یبنی مانے بنانا تعمیر کرنا، لہو مانے اس کے لیے، قصرن قصر مانے محل، قصر مانے محل، فی الجنتی جنت میں، بنى اللہ لہو قصرا فی الجنہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ رواہ الترمذی واستغربہ، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، واستغربہ، اور اس حدیث کو غریب بھی کہا ہے، یعنی سند کے لحاظ سے یہ حدیث کیا ہے؟ غریب ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی الضحى سنتی عشرۃ رکعۃ، جو آدمی چاشت کی 12 رکعت پڑھے، بنى اللہ له قصرا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے، محل بناتا ہے، گھر بناتا ہے۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، واستغربہ، اور اسے غریب کہا ہے، یعنی سند کے لحاظ سے یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث سند کے لحاظ سے غریب ہے، یعنی ضعیف ہے، یعنی اس میں ایک راوی ہے جو ناقابل اعتبار ہیں، جن پر اہل علم نے کلام کیا ہے۔ دیکھیے ترمذی کی سند میں جو راوی ہیں جن پر علماء نے کلام کیا ہے، یونس بن بکیر الشیبانی، یونس بن بکیر الشیبانی، اسی وجہ سے حدیث کیا ہو رہی ہے؟ غریب ہو رہی ہے۔ تو سند کے لحاظ سے یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ تو چاشت کی نماز کے سلسلے میں کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 2 رکعت
سے لے کے 12 رکعت کی روایتیں ملتی ہیں. چاشت کی رکعت کتنی ہے؟ 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک. تو 12 رکعت والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. 12 رکعت والی جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت پڑھنا ثابت ہے. 8 رکعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھنا کیا ہے؟ ثابت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو بیان کی ہے کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، تو چاشت کی 8 رکعت پڑھنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اور 4 رکعت اور 2 رکعت کا بھی ذکر ملتا ہے چاشت کی رکعت کے سلسلے میں. اور اس میں یہ بھی صراحت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ پڑھتے تھے، زیادہ کرتے تھے. وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، زیادہ کرتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ چاشت کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت سے 8 رکعت کے درمیان ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً ایسا کیا ہے. البتہ اگر کوئی شخص 8 رکعت سے زیادہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. اس کی کیا ہے؟ گنجائش ہے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے. کیونکہ یہ نفل نماز ہے، اس لیے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ چاشت کی نماز پڑھنا چاہیے. البتہ اس کی رکعت کے سلسلے میں اختلاف ہے. آدمی 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت تک پڑھ سکتا ہے. یہاں جو حدیث ذکر کی گئی 12 رکعت کی فضیلت کے سلسلے میں کہ جو آدمی 12 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، تو علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. لہذا اگر کوئی شخص 12 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی کہ آدمی 8 رکعت پڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.